ہندوستان کی سرزمین پر اردو زبان کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کے لیے ایثار و قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث صحیحہ، آپ کے منہج، آپ کے طریقے کو اپنانے اور ساتھ ہی دنیاوی تعلیم میں بھی پورے طریقے سے محنت و جستجو کر کے آگے بڑھنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہم ہر میدان میں آگے نظر آئیں اور ساتھ میں ہمارے پاس دینداری ہو، ساتھ میں ہمارے پاس اسلامی شعور ہو، اسلامی تربیت کا ہنر ہو. یہی دنیا کی پیدائش کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت زیادہ موضوع کے تحت وہ نکات تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا جن نکات کے تحت ہم اردو زبان کو آئینی حیثیت سے آگے لے کر کے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آئین کی ذریعے کسی چیز کو تقویت دینے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہو جائے. اگر اردو پڑھنے والا 10 گھروں میں سے ایک گھر میں موجود ہے تو کوشش یہ کریں کہ 10 گھروں میں اردو پڑھنے والے پیدا ہو جائیں. جب یہ کثرت ہوگی تو آئینی ڈھانچہ اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق سے نوازے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد رحمانی صاحب اس فکر انگیز گفتگو کے لیے. حاضرین، اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ خبر باعث مسرت ہے کہ اس آرگنائزیشن کے پرانے رکن جناب محمد خلیل صاحب، سائنسداں و ایڈیٹر رسالہ سائنس کی دنیا کو ان کے اردو سائنسی خدمات کے لیے حال ہی میں ملک کی مشہور ساہتیہ اکیڈمی نے بچوں کے ادب میں ان کو اپنے گراں قدر ایوارڈ اعزاز سے نوازا ہے. آپ کی زوردار تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. وہ عرصے سے اپنی سائنسی خدمات میں مصروف ہیں. ان کی خدمات کے ساتھ ان کی کتاب سائنس کے دلچسپ مضامین کو ملکی سطح پر منتخب کیا گیا، جس کے اب تک 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. اس کتاب کو دلی اردو اکیڈمی نے شائع کیا ہے. محمد خلیل صاحب کو اس سے قبل بھی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے آپ کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ان کی شائع تقریباً 17 کتابیں سائنس کے مختلف موضوعات پر مشہور عوام و خواص کے پاس پہنچ چکی ہیں. تو جانتے ہیں کہ آپ سائنس بھی اردو زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اردو سائنس کی بھی زبان ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. آئیے میں اب اس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جن کی خدمات تعلیم کے حوالے سے ملک کے لیے بھی ہیں، قوم کے لیے بھی ہیں. آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، خاص طور سے بنیادی تعلیم اور مسلمانوں میں، خصوصاً مسلمانوں میں، کہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے. ان کی ایک بہت کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں. میں بسط ادب و احترام جناب خواجہ محمد شاہد صاحب، سینئر IAS، میں ان سے درخواست گزار ہوں. آج علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی چونکہ یوم پیدائش ہے، اس لیے انہی کے 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. سماعت فرمائیں جناب خواجہ محمد شاہد. صدر جلسہ پروفیسر خواجہ اکرام صاحب، محترم ڈاکٹر فاروق صاحب، مائک اٹھانا کہاں ہے؟ مولانا رحمانی صاحب، ڈاکٹر سلیم قطبائی صاحب، ڈاکٹر سید صاحب، معزز خواتین و حضرات، بہت ہی اچھے مقرر مجھ سے پہلے اپنی باتیں آپ تک پہنچا چکے ہیں. اردو کے
फरोग, उसकी तरबीज इरशाद के लिए क्या काविशें की जा सकती हैं और की जा चुकी हैं, ذاتی طور پہ یا انفرادی طور پر یا گروپ کے سطح پر، اس میں کوئی زیادہ اضافہ کرنے کے لیے میری یہ گنجائش نہیں ہے۔ جس جذبے کی طرف مولانا رحمانی نے اور سید فضائی صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ جذبہ سب سے بنیادی ضرورت ہے اردو زبان کے فروغ کے لیے، اور جس اس کے فقدان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے ہی شاید بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ اور امیدی کی باتیں ہیں کی گئی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ خواجہ کرام صاحب مجھے ابھی بتا رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ ان کے بیرون سفر کے دوران جہاں جہاں یہ گئے ہیں خود بتائیں گے آپ کو، چاہے قاہرہ گئے ہوں، چاہے رشیا گئے ہوں، چاہے جاپان گئے ہوں، ان کو ہر جگہ اردو زبان کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، بولنے والے، لکھنے والے اساتذہ اور طالب علم ہزاروں کی تعداد ہے۔ تو کتنی خوشائند بات ہے کہ اردو کی نئی بستیاں ملک کے کونے، دنیا کے کونے کونے میں بس رہی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی نئے نئے علاقوں سے ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ اردو کے ترقی کے، چاہے وہ مہاراشٹر کا علاقہ ہو، چاہے اورنگ آباد کا علاقہ ہو، چاہے کرناٹک کا علاقہ ہو، ایسے علاقے جو ہم لوگ اس کو اردو کے گڑھ نہیں سمجھتے تھے، اردو کے گڑھ کو لکھنؤ کو سمجھتے تھے، جامع مسجد کی سیڑھیوں کو سمجھتے تھے، یا کوئی علی گڑھ کے علی گڑھ کی تحریک کو سمجھتے تھے، ان علاقوں کو چھوڑ کر ایسی نئے نئے علاقوں سے سنتے ہیں تو بڑی خوشائند بات ہوتی ہے۔ اردو کے تعلق سے آئینی طور پہ 8 شیڈول کی زبان ہے۔ 8 شیڈول میں اور بھی بہت سی زبانیں ہیں، ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے، بنگالی بھی ہے، گجراتی بھی ہے، یہ ملک کی قومی زبانیں ہیں۔ تو اردو بھی ملک کی قومی زبان ہے، اس میں کسی کو شبہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ ملک کی قومی زبانوں میں جو کانسٹیٹیوشن کی 8 شیڈول میں ہے، اردو بھی اس میں ہے، اس لیے ملک کی قومی زبان اردو بھی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ 2 ایسے مفروضے اردو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کو تمام اردو کے جو پروفیسر حضرات ہیں یا ان کے جو اردو کے چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، ان کو ان مفروضوں کو توڑنا ہوگا، اس جذبے کے ساتھ جس کا ذکر ابھی کیا گیا۔ ان کو بڑے مفروضے یہ ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر مسلمانی اب اردو زبان بول رہے ہیں اور مسلمانی اردو زبان چھوڑ رہے ہیں، زیادہ تر وہ ہندی کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری زبانوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ چاہے وہ 1947 کی سیاست ہو، چاہے ملک کا پارٹیشن ہو، چاہے وہ اردو ہندی کے جھگڑے ہوں، اس سب کے پس منظر میں یہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ اور دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اردو غیر ملکی زبان ہے، فارسی رسم الخط ہے، فارسی کا زور ہے کھڑی بولی کے اوپر یا ہندوستان کی زبان کے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ فیاض صاحب اس کو ذرا بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں اردو کی تاریخ کے اوپر، میں اس کے لیے بالکل مناسب آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں یہ 2 باتیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ اور یہ ایک خاص وجہ یہ ہے کہ 1947 کے بعد اردو پہ جو بھی وقت گزرا، تو اردو کی بقا کے لیے جو کام مدرسوں نے کیا اور جس کا ہمارے مولانا رحمانی صاحب نے کیا کہ اردو کو میں مذہب کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس کی کتابیں، اس کے رسالے، اس کا لٹریچر ٹرانسفر ہوا اور مدرسوں میں اردو پڑھائی گئی، تو اردو جو ہے اس کو بڑا فروغ ملا، کم سے کم بچی، اس کو ایک جو اس کے اوپر جو برا وقت تھا اس میں اس کے اوپر ایک ڈھال کا کام کیا ان مدرسوں نے، دینی تعلیمی اداروں نے، ان مذہبی اداروں نے۔ لیکن ایک نقصان یہ کر دیا کہ اردو ایک سیکولر زبان کے بجائے ایک مذہبی زبان ہو کے رہ گئی، اور جس کا ایک بہت شدت سے الزام لگایا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا حضرت مولانا کی تقریر میں سن رہا تھا، بڑی اچھی باتیں کہیں۔ آپ کا جو مفروضہ تھا جیسے جگہ کہ اردو زبان اور اسلام، اردو زبان اور مسلمانوں کی ترقی، اردو زبان اور دین کی ترقی۔ تو اردو زبان کے ساتھ اتفاق کی بات یہ ہے خواتین و حضرات
اس کووڈ کے زمانے میں رحمانی صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ذاتی چیزیں ہم لوگوں نے بھی پڑھی لکھی. 2 کتابیں جہاں میں نے اور کتابیں پڑھی, 2 کتابیں جو میرے مطالعے میں رہیں, ایک تھی بھگوت گیتا اردو میں اور ایک تھی رامائن اردو میں. شان الحقی صاحب کی لکھی ہوئی, پاکستان کے مشہور اردو کے محقق ہیں, اردو کے رائٹر ہیں, ان کی منظور ترجمہ گیتا انجمن میں ترقی اردو نے چھاپی ہے, ان کے پاس موجود ہے, آپ لوگ لے سکتے ہیں, وہ پڑھنے میں آئی. اور اب کو جو دوسری کتاب تھی وہ نان مسلم کی تھی, آن لائن میں نے اتار کے پڑھی. تو آج ہمارے اردو ادب میں, اردو زبان میں یہ چیزیں کہاں لکھی جا رہی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس زبان کا فروغ کریں گے, دوسرے لوگوں تک پہنچیں گے, جو اردو نہیں جانتے ان تک پہنچیں گے, اردو زبان میں ان کو پاپولر کریں گے. تو ان کے لیے ہم کیا مواد پیش کر رہے ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور کرنے کی ضرورت ہے. قانونی طور پہ آپ کو جو سہولتیں ہیں سو ہیں, لیکن جو حکمت عملی بنانی ہوگی اس میں اردو کے جب نئے میدانوں میں آپ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ روس جا رہے ہیں اور ٹوکیو جا رہے ہیں, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کو اردو میں ہم کیا پیش کر رہے ہیں, کیا ادب دے رہے ہیں, کیا لٹریچر دے رہے ہیں, کیا علم دے رہے ہیں. آج میں اپنے تجربے سے آپ سے کہہ سکتا ہوں, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, یا اور آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں, بہت سارے بچے ایسے ہیں, طالب علم ایسے ہیں جو اردو کے بجائے دوسرے مضمونوں کو پریفرنس دیتے ہیں پڑھنے میں. یقیناً فائدہ ان کی, وہ کیمسٹری پڑھیں گے, وہ فزکس پڑھیں گے. اردو بطور مضمون, بطور زبان تو ایک الگ بات ہے, اردو بطور مضمون پڑھنے کے لیے وہ دوسرے مضمونوں کو پریفرنس دیں گے, فوقیت دیں گے. افادیت ہے ان دوسرے مضمونوں کو, اردو کی افادیت ان کو ایسے نہیں دکھ رہی ہوگی. تو ہم کو اردو کو ایسا بنانا ہوگا اس کی افادیت ہو ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھنے کو تیار ہو, پڑھنا چاہتے ہیں. ایک افادیت یہ ہو سکتی ہے اکرام صاحب کہ ہم اس کو کہیں اردو ادب پڑھ لیجیے, شعر و شاعری پڑھ لیجیے, میر پڑھ لیجیے, غالب پڑھ لیجیے, فیض پڑھ لیجیے. یہ افادیت ہو سکتی ہے, وہ اس میں اس کی اپنی ایک افادیت ہے, بہت سی افادیت ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے جو مولانا رحمانی صاحب نے کہا کہ مذہبی باتیں پڑھ لیجیے, حدیث پڑھ لیجیے, فقہ پڑھ لیجیے, شریعت پڑھ لیجیے, شرائع پڑھ لیجیے. تو یہ اپنی افادیت ہو سکتی ہے. لیکن دیگر مضامین کے لیے جو کمی دکھ رہی ہے اردو میں, اور میں اپنی یونیورسٹی میں جب کام کر رہا تھا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں, اس کی اتنی شدت سے مجھے کمی محسوس ہوئی کہ میں نے وہاں بھی بہت کوشش کری کہ وہ علمیت جو کسی زمانے میں اردو زبان میں ہوتی تھی, لوگ سائنس میں کتابیں لکھ رہے ہیں, رسالے لکھ رہے ہیں, لیکن جو اوریجنل ریسرچ جو کسی زمانے میں اردو میں ہوتی تھی, اور میں کیونکہ حیدرآباد میں رہا ہوں, جو عثمانیہ یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ میڈیسن کی پڑھائی اردو میں ہوتی تھی, لاء کی پڑھائی اردو میں ہوتی تھی, کتابیں وہاں بھی موجود ہیں ترجمہ کی ہوئی, اعلیٰ معیار کی کتابیں, ریسرچ ہوتی تھی, اور وہ ریسرچ اتنے اعلیٰ معیار کی ہوتی تھی اردو میں کہ لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے, اس میں کام کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. آج جو اردو میں ریسرچ ہو رہی ہے, میرے اکرام صاحب مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی, آج جو اردو میں ریسرچ ہو رہی ہے اس کا جو معیار ہے اس میں معاف کیجیے گا بہت کمی ہے. اب کسی شاعر کی زندگی کے اوپر, کسی پرانی کتاب کے اوپر, کسی شخصیت کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے ریسرچ کر کے اپنا ہم ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں. لیکن اور مضامین میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اردو کی, میرے پاس مولانا اردو یونیورسٹی میں اتنا فقدان تھا کہ اردو میں پڑھانے کے لیے کیمسٹری, فزکس, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, باٹنی, زوالوجی, یہ ٹیچر نہیں ملتے. اچھے ٹیچر کی تو دور کی بات ہے, مجبوراً ویسے ٹیچر اپنے پڑھتے ہیں جو اردو نہیں آتی لیکن ان کو دوسری زبانیں آتی ہیں. تو یہ جو علمیت کی کمی ہو رہی ہے زبان میں, اسی کی وجہ سے بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ دوسری زبانوں کی طرف اور دوسرے مضمونوں کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے علم میں یہ باتیں کمی ہوں, لیکن یہ جو پریشر ہے مقامی زبانوں کے اوپر وہ صرف اردو تک محدود نہیں ہے. میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس میں وائس چانسلر بیٹھی ہوئی تھی, وہ سنسکرت یونیورسٹی کی وائس چانسلر, سینٹرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, سینٹرل گورنمنٹ اب قائم کی ہوئی ہے, گجرات میں ہے, سنسکرت یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی. میں ان سے بات کر رہا تھا تو گجرات میں انترراشٹریہ مہاتما گاندھی وشو ہندی یونیورسٹی بھی موجود ہے اپنے کر کے, جو اردو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ قائم ہوئی تھی, وہ بھی وہاں ان کے وائس چانسلر سے ملاقات ہوتی تھی. تیلگو کی یونیورسٹی, مراٹھی یونیورسٹی,
ایسے ہی میڈیم کی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے وائس چانسلروں سے یا ان کے مینجمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. اکراس دا بورڈ ایک مسئلہ تھا کہ ان زبانوں میں بچوں کی آ نہیں رہے، طالب علم آ نہیں رہے، اچھے طالب علم نہیں آ رہے، اچھی ریسرچ نہیں ہو رہی، اچھے ٹیچر نہیں آ رہے، اور سب کے اوپر پریشر ہے انگریزی زبان کا. انگریزی زبان کا اتنا پریشر ہے سب کے مقامی زبانوں کے اوپر. تو اس مسئلہ سے اردو کا کلیئر نہیں ہے. لیکن ہم یہاں کیونکہ اردو کی بات کر رہے ہیں، اردو کی فروغ کی بات کر رہے ہیں، تو میں صرف ایک ہی سنگل پوائنٹ میرا ہے جو میں بہت سے جلسوں میں کہتا ہوں کہ اس زبان کی افادیت کو ہمیں بڑھانا ہوگا، اس کا کینوس بڑھانا ہوگا، اس کا جو ایریا ہے اس کو بڑھانا ہوگا. ادب، شاعری، مذہب یا اس کے ساتھ کچھ اور تاریخ کی بات ہو سکتی ہے، کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، یا چھوٹے موٹے سائنس کے رسالے آ سکتے ہیں، سائنس کی دنیا ڈائجسٹ وغیرہ. لیکن ہمیں اس میں ریسرچ کو جب تک ہم اس میں فروغ نہیں کریں گے اور معیاری اور اعلیٰ ریسرچ کو اس میں فروغ نہیں کریں گے اور دوسرے مضمونوں میں اور سبجیکٹس میں نہیں جائیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کی حفاظت ہمارے لیے بہت ہی محدود رہے گی. تو اس بات پہ تمام اردو کے تمام ادارے ہیں، آپ تو کونسل میں رہیں فیض صاحب، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہے اردو کونسل کا کے بارے میں. آپ کتابوں کو ایوارڈ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو فروغ دیتے ہیں اردو کو. ایک جہاں اس کی آپ کو تعلیم کا اردو کا نظام ہے، اور خاص طور سے اعلیٰ یونیورسٹی میں اس کا نظام ہے. اردو یونیورسٹی ہے حیدرآباد میں، آندھرا پردیش میں اور اردو یونیورسٹی ہے، اردو زبان میں تعلیم ہوتی ہے. اور بہت سے ادارے ہیں، آپ کے جامعہ میں بھی میرے خیال سے اردو میڈیم میں ہی تعلیم ہوتی ہوگی. بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اردو میڈیم میں تعلیم ہوتی ہے. ہمیں اس کی شدت کی ضرورت ہے. ان تعلیم کا ہمیں معیار اونچا کرنا ہوگا، ریسرچ کا معیار اونچا کرنا ہوگا، سپلیمنٹس بڑا کرنا ہوگا، تبھی اس کی فائدت بڑھے گی، لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ سارے زبان جہاں میں ہماری زبان کی دھوم ہے، تو آپ کہہ گئے کہ سارے جہاں میں ہماری زبان کی دھوم ہے، ٹھیک ہے دھوم ہے، لیکن دھوم کو آج اس قدر شدت سے پریشر ہے دوسری زبانوں کا اور دوسری ایسی زبانوں کا جس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اس کو دوسرے مارکیٹ کی سرپرستی حاصل ہے، کارپوریٹ ورلڈ کی سرپرستی حاصل ہے، انٹرنیشنل دنیا کی سرپرستی حاصل ہے، آئی ٹی ورلڈ کی سرپرستی حاصل ہے. اردو کو اس کا اپنا مقام حاصل کرنا ہے، ان سارے سیکٹرس میں آگے پہنچنا ہوگا. ایک بات تو میں یہ عام طور پہ سب سے دہراتا ہوں اور ضرور دہراتا ہوں اسے. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا ایک تکنیک کی نظر سے، کہ جب آپ کسی سے جب میں وائس چانسلر کی ذمہ داری دیکھ رہا تھا تو اتفاق کیا میں صدر جمہوریہ جو ہمارے وزٹر ہوتے ہیں پروگرام مکھرجی صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنی یونیورسٹی کے ان کو پبلیکیشن دیے، یونیورسٹی کے بارے میں بتایا، ایکٹ بتایا وغیرہ وغیرہ بتایا. تو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے. اس کے بعد بولے کہ اردو میں پڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا، نوکریاں کہاں ملیں گی، کیا ہوگا، پڑھ کے بچے کیا کریں گے. اب یہ پرسیپشن، اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتی ہے، ہوگی بھی صداقت، میں مانتا ہوں کر کے. نتیجہ کیا تھا کہ میں اپنی یونیورسٹی میں ان بچوں کو جن کو کارپوریٹ ورلڈ میں کمپیٹ کرنا ہے ان کو انگریزی بھی پڑھاتا تھا. اب یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب بڑا آپ انفیریورٹی کمپلیکس کی باتیں کر رہے ہیں کہ اردو والے کے نوکری نہیں ملے گی، میں ان کو ان کا معیار اچھا نہیں ہے. لیکن میں جو تجربہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ کے دیتا ہوں. مولانا اردو یونیورسٹی میں ان بچوں کو جو ڈپلوما کر رہے تھے یا مینجمنٹ کا کورس پڑھ رہے تھے یا اور کوئی کورس پڑھتے تھے، ہم ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ جا کے انٹرویو فیس کر سکیں. کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں گے جہاں ان کو جانا ہے، ملنا ہے، نوکریاں ڈھونڈنی ہے، تو وہ اس قابل ہو سکتے. یہ پرسیپشن ہے کہ اردو کو نوکری سے جوڑنے کا، ایک ایسی زبان کو، حالانکہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ صاحب ضرورت کیا ہے، تعلیم کے لیے ہے، تعلیم اخلاق کے لیے ہے، تعلیم تربیت کے لیے ہے، شخص بنانے کے لیے ہے. لیکن ایک اپنی جگہ بڑی حقیقت ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں یہ سب چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے خاندان کی، اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے کوئی اچھے سے اچھے اپنے کوئی ایسا پیشہ اختیار کر پائے، ایسے نوکری اختیار کر پائے جس سے اس کی زندگی اچھی ہو. تو یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ اردو کو نوکریوں سے جوڑنا ہے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی چرچا ہے، بڑے سیمینارز ہیں، لوگوں نے لکھا ہے اس کو، اور اس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اردو کو ان مضمونوں سے جوڑنا پڑے گا جن میں ہمیں نوکریاں مل سکتی ہیں، اپنا معیار، اپنا معاش بہتر کر سکتے ہیں سماج میں، اس کے ذریعے ہمیں مقام حاصل کر سکتے ہیں.
خواتین حضرات باتیں بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں ادھر میں نے حال فی الحال میں بہت محسوس کری ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں اور کہنا چاہوں گا آپ سے. میں ابھی ایک انٹرویو سن رہا تھا جاوید صدیقی صاحب کا، جو بہت اچھے خاکہ نگار ہیں، بامبے میں رہتے ہیں، اور کچھ دن پہلے گلزار صاحب سے ملاقات ہوئی. بہت اچھے گلوکار ہیں، شاعر ہیں، اردو کے بڑا نام ہے. حیدرآباد آئے تھے ہماری یونیورسٹی میں، تو اس سے بہت دیر گفتگو رہی. ایسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے جن کے 2 نام تو میں نے آپ کو دے دیے. جسٹس کاٹجو کو بھی میں نے ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس کی کتاب پڑھ رہا تھا. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے جو اردو کے رسم و خط پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور ان کی بڑی خواہش یہ ہے یا تمنا ہے، یہ ہلکا سا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی آپ غور کر لیجیے اردو کے رسم کے ساتھ ساتھ دوسرے رسم و خط میں بھی اگر لکھنا شروع کرتے ہیں تو شاید اردو کا فروغ مل جائے، فائدہ ہو جائے. اپنے ایسا کر لیں اپنے کر کے. اگر آپ کوئی ایسے لوگوں سے بات کریں جو مغربی ممالک پہ رہ رہے ہیں تو وہ اس کے رومن رسم و خط کی بھی بات کرتے ہیں. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں نے مضمون پڑھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رومن رسم و خط اپنا لیجیے، رومن رسم و خط کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. اس کے حق میں وہ مضمون بھی لکھتے ہیں اپنے کر کے. دیوناگری رسم و خط اپنا لیجیے، اس سے بہت لوگوں تک پہنچ جائے گی اپنے کر کے. تو اردو کے آپ کی پروفیسر نصیر احمد خان صاحب آپ کے پرانے استاد ہیں، آپ کے اپنے ان کا کہنا یہ ہے کہ اردو کا مسئلہ صرف بولنے چاہنے میں تو اردو کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اردو بولتے ہیں، تو اردو کا مسئلہ صرف لکھنے کا ہے، رسم و خط کا مسئلہ ہے. باقی بولنے والا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ اپنی پوری تھیوری ہے اس کے اوپر. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اردو رسم و خط کے اوپر بھی ایک طریقے سے ایک نئی سوچ بھی طریقہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ترقی پسند تحریک میں شاید ملک راؤ صاحب مجھے تائید کریں گے تو انہوں نے اپنے حیدرآباد کانفرنس میں اس بات کا پورا ریزولوشن پاس کیا تھا کہ اردو کا رسم و خط جو ہے بدل دیا جائے اپنے گھر. کون تھے اس میں؟ قسمت چمفائی، سزا جعفری تھے، کرشن چندر تھے، کون اس کانفرنس میں نہیں تھے جنہوں نے اس قسم کا ریزولوشن پاس کیا تھا. اور ان کے بارے جو بھی وجوہات ہوں گی میں اس بحث فائدے میں نہیں جاتا. رسم و خط پہ جو پریشر ہے میں اس ایشو کو بس فلیگ کرنا چاہتا ہوں اپنے یہاں پہ اپنے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں سرکاری زبان پرشین رہی ہے طویل عرصے تک، 700-800 سال تک پرشین اس ملک کی سرکاری زبان رہی ہے. ایلیٹ کی زبان رہی ہے، شرفا کی زبان رہی ہے، لکھنے پڑھنے کی زبان رہی ہے. اردو تو بازاری عوامی زبان تھی. غالب کو اردو شاعری میں اپنے بالکل ناز نہیں تھا، فخر نہیں تھا. اس کو کہاں مانتے تھے، گردانتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اردو سرکاری زبان بنی اور انگریزوں کے زمانے میں تو ایک الگ کہانی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع نہیں ہے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو اردو رسم و خط پہ زور ہے تو اس پہ ہمیں بڑا غور کرنا پڑے گا. میں نہیں کہتا کہ رسم و خط بدل دی، میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں. تو میں جانتا ہوں میرے سامنے 2 ایسے تجربے ہیں کہ ترکی میں جب رسم و خط بدلا گیا، ترکی زبان کا رسم و خط بدل کے رومن رسم و خط کیا گیا، تو ان کی جتنی بھی آنے والی نسلیں تھیں آج تک، وہ اپنے ماضی سے، اپنے لٹریچر سے، اپنے ادب سے، اپنے ثقافت سے، اپنے کلچر سے سب کٹ آف ہو گئے. سب کٹ آف ہو گئے بالکل. اتاتورک نے جب چینج کیا کمال اتاتورک نے، تو یہ ترکی کا ایک پورا تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور جب USSR بنا اور پورے سینٹرل ایشیا میں جہاں فارسی اور ترکی اور دری زبان بولی جاتی تھی، جب رشین زبان آئی تو ایک طویل عرصے تک 70-80 سال تک رشین زبان وہاں کی سرکاری زبانیں بنی. تو اس علاقے کے تمام لوگ اس کی اپنے زبان کے اس کلچر سے اور ادب سے اور تمام چیزوں سے کٹ آف ہو گئے. تو اس رسم و خط کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، اس رسم و خط کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا. قسم کے پریشر ہیں. میں نے آپ کو 3 نام 2 بتا دیے. گلزار صاحب ہیں، جاوید صدیقی صاحب ہیں، جسٹس کاٹجو ہیں، جو آج ہمارے بیچ میں لوگ موجود ہیں جو اس بات کے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے رسم و خط کی طرف غور کریے. اس حکمت عملی جو ہم جو بھی بنائیں گے، اس حکمت عملی میں ضرور ہمیں اپنے رسم و خط کی حفاظت کرنی ہے، اس کو فروغ دینا ہے. میں آخری بات اپنے حامد انصاری صاحب سے گفتگو اسی بات ہو رہی تھی، اور میں وہ اس بات پہ اس کا اصرار تھا کہ اردو ذریعے تعلیم ہو یا اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس میں میں نہیں جانا چاہوں گا. میں تو ایسی یونیورسٹی میں کام کر کے آیا ہوں جب اردو ذریعے تعلیم تھا. ایسی جگہ بھی ہے اردو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اپنے کر کے. تو میں ذریعے تعلیم ہو یا سبجیکٹ پڑھایا جائے، لیکن ہم کو اپنے رسم و خط کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہر قیمت پہ کرنی پڑے گی. تبھی ہمیں زبان کی جو اس کی جو روح ہے، جو اس کا اصل ہے، اس کو بچا پائیں گے. میں انہیں تمام باتوں کے ساتھ آپ کو گزارش کروں گا.
سر بہت ہی خوبصورت گفتگو، خاص طور سے رسم الخط کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یقیناً ان تمام باتوں کا اور ان کی تائید کرنے والوں کا سختی سے ہم کنڈیم کریں اس کو کہ رسم الخط کہیں سے، کیونکہ وہ روح ہے، وہی جڑ ہے، اور انسان ہمیشہ اپنے روح سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو آئیے حاضرین، ایک نام جو ایوارڈ یافتگان ہیں اس میں ایک نام بڑا ہی خوبصورت نام جناب ضمیر ہاشمی صاحب کا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حفیظ میرٹھی عالمی یوم اردو ایوارڈ 2020 برائے شاعری آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانوں سے ایوارڈ حاصل کریں۔ ضمیر ہاشمی صاحب ایک سود شاعر ہیں اور زندگی کو، حالات کے مسائل کو، سماج کو، گرد و پیش کے مسائل کو وہ اپنی شاعری میں بڑی ہی چابک دستی سے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ میں حفیظ میرٹھی عالمی یوم اردو ایوارڈ 2020 برائے شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔